قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو محلے تھے مدینہ طیبہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے 2-3 دفعہ، لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا. یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں، وعدہ یہ تھا. لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے. 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کر، ان سے جنگ ہی کر. اب جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگی تو منت کرنے لگے، گزارش کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی، جنگ ہی ہوگی. 3 دفعہ ہو چکی. انہوں نے منت کی بنو قریظہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابہ کو بھیج. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قریظہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے، ان کی وہاں تعلق تھا، ان کی زمینیں آگ تھی، جائیدادیں تھی، دوستیاں تھیں. جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ غربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ چلے جاؤ، ان کو بتانا نہیں. ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں، لیکن تم نے بتانا نہیں. ان کی بات ضرور سن کے آؤ، وہ کہتے کیا ہے لیکن کو وعدہ نہ کر کے آنا. حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے. وہ جو ان کی عورتیں تھی وہ رونے لگی، بچے منتیں کرنے لگے، ایک موقع اور دے دے، اب نہیں کرتے، ہم بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئی، ایک دفعہ. جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابہ نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تمہارے گلے کٹے. کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہی مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر دی، میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی. حضور نے تو کہا تھا بتانا. فرماتے میں روتا ہوا نکلا، سیدھا مسجد نبوی میں آیا. حضرت ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. آج بھی وہ ستون مسجد نبوی میں موجود اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے، آج بھی موجود ہے. حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھا. 8 دن بیت گئے. نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آ کے کھول دیتی، قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی، نماز کے لیے کھول دیتی. 8 دنوں سے بندے سے سننا کم ہو گیا، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا، سماعت اور مسارت میں مسئلہ بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے، انہیں بندھا ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے. ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دعائی کر دیں. علامہ اسماعیل حقی کے لفظ ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے، اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اگر میرے پاس آتا میں اس کے لیے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں، نہ ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا حضور میں بھول گیا تھا. نبی پاک نے اس کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی. پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر. حضور نے توجہ ہی نہیں کی. تیسری دفعہ پھر نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی. فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اقامت پڑھی، نبی پاک نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی یا بھول گیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا اعلان، مجھے پاک کر دیں. نبی پاک نے اب توجہ فرمائی، مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے. تو فرمایا خوش ہو جا، پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں. چاہیے اللہ تبارک و تعالی اب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن بیت گئے بندے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بڑا کریم ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے تو مسکرانے لگے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جبریل امین آئے اور وہ کہتے ہیں محبوب مبارک ہو، رب کریم نے ابو لبابہ کی توبہ کو مقبول فرما لیا. اب لوگ دوڑے گئے، کہا جناب ابو لبابہ کو کھولتے. حضرت ابو لبابہ نے فرمایا میں ایک بار غلطی کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسی وقت کھولوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے، اسی وقت کھلوں گا. ابو لبابہ کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے، کہنے لگے محبوبہ میں ساری دولت قربان کرتا، ہر چیز پیش ہے، میں ساری نہیں، چوتھا حصہ دے، چوتھا حصہ باقی اپنے گھر میں رکھ، تیرے بچوں پہ فقر نہ. صحابہ کرام ذرا سی غلطی ہوئی، ذرا سی بھائی ذرا سی خطا، بنو قریظہ بات ہے پوری سمجھے بھی نہیں، ارے سے خیانت کی لفظوں سے نہیں، لیکن 7 دن وہ بندے رہے. یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈٹے ہوئے، احساس ندامت قریب نہیں پھٹکتا. ہم لوگ ہم سے کو پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جتنا صاف ستھرا میں دوسرا شاید ہی تجھے ایک دنیا میں انسان ملے. ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے، جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانتداری کر لینی چاہیے. حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا. اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نا سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی. فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں کئی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا
تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے, کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے, ہیروں کی بری ہوگی. کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں, قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے. اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے, کھلی ہے, وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ حضور لگے بھی بالکل اسی طرح, پھٹی ہے نہ کھلی ہے. اب میں لٹ گیا ہوں, میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی, کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں کہ بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, تھیلی چھوڑ جا, اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ. شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے, دربار برخاست کیا, لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ, میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں, ان کے بعد لوٹوں گا. اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھری منگا. جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا, یہ گدا پڑا ہے, گدا بچھا ہوا, تو محمود نے چھری کے ساتھ پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے. کہنے لگے میرے باپ کو میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. محمود چلے گئے. صفائی کرنے والا جب آیا نا, اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا. اس نے شور ڈال دیا, پہرے دار بھی آ گئے, فلاں صاحب بھی آ گئے, فلاں صاحب. اس نے کہا خدا کے بندو اس کا گدا پھٹ گیا ہے, وہ تو مار ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا ہے کوئی نہ, اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں. پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو, کیا کرے؟ اور ہو گیا, سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا. ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں. کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں, تو بندہ بلا لیا اس کو. اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینا پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, بڑا کاریگر. محمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی. اس نے سیدھی اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا؟ جناب کیا ہوا, پھٹا ہوا تھا. کس نے کہا نہیں پھٹا ہی. کہنے لگے بنو بات, میں خود پھاڑ کے گیا تھا. تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں کہ تم خود تحقیق کر لو. بلاؤ بتاؤ سیا کس نے. تو بلا لیا. احمد رفو گر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھائی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا, سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا. تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لوٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس کا. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی. مال نے کہا نہیں سبق میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, آج آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا. مجمع عام میں مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے, پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے. جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہا بلاؤ احمد رفو گر. وہ احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بڑے دربار میں بول. جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, نہیں تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا. دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, دیکھو اس نے کیا کیا. ڈر گیا. بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے. بچے کہنے لگے ابا جی تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے, ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. بڑے شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدا ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. ہاتھ ہی بدل گئے. قاضی موشی سے اندر چلا گیا.
अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा, ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई, दुनिया छोड़ के। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमा बोले, फरमाने लगे, याद रखो भी बदयानती न करना भी, ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। फरमाया यहाँ तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहाँ फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, तो रहना है और सहना है।